اب جو سنتیں ہیں نبی کی، ان میں سے ایک سنت ہے مسواک کی۔ کون سی سنت ہے؟ مسواک کی۔ اور اب مسواک کی یہ سنت آہستہ آہستہ چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ یا تو مدرسے میں چلے جاؤ، آپ کو مسواک کرتے ہوئے ملیں گے، مرکز میں چلے جاؤ، کہیں تبلیغی جماعت مسجد میں ہو تو وہ کر لیں، اس کے علاوہ اب ہم مسواک جیسی سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس مختصر وقت میں، جیسے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ وضو کی بات کریں گے، تو پہلے مسواک، پھر اس کے بعد وضو، اور پھر اس کے بعد نماز کی طرف آئیں گے۔ مسواک کی جو بات ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسواک کی سنت اتنی اہم ترین سنت ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بستی کے لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اگر وہ مسواک چھوڑ دیتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ لوگوں نے کہا مسواک نہ کرنے کی وجہ سے جہاد؟ فرمایا ہاں، جو بندہ فرض نماز میں جو نفل ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، جب نفل چھوڑے گا نا تو آہستہ آہستہ سنتیں بھی چھوٹنے لگ جائیں گی، اور جو سنتیں چھوڑے گا تو ایک وقت آئے گا فرض نماز بھی چھوٹ جائے گی اس سے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ مسواک کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام تک مسواک کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض زیادہ تھا، آپ میری گود میں تھے، اور اتنے میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے، اور ان کے پاس مسواک تھا۔ اب یہ ان کے پاس جو مسواک تھا، میں نے دیکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک پر جمی ہوئی ہیں۔ کس پر؟ مسواک پر۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے؟ مسواک۔ میں گئی مسواک لائی، میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبایا، اور چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں مسواک کیا تو فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں بھی مسواک کر کے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ لوگوں میں دنیا سے جانے والا ہوں پھر بھی مسواک نہیں چھوڑتا، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنی زندگی میں مسواک کو لازمی پکڑو۔ اور اگلی بات، اگر کوئی سنجیدہ مسلمان ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی دعا ہے جسے آپ قبول کرانا چاہتے ہیں، تو سنجیدہ مسلمان وہ جواب دیتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں مروں تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان پہ موت آئے، آپ دوسروں سے بھی دعا کراتے ہیں۔ تو آئیے، اگر آپ واقعتاً یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، تو پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مسواک کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں کلمہ نصیب کرنا مرتے ہوئے میرے اللہ کا کام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص مسواک کرتا ہے تو اس کے 70 انعامات ملتے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 70 انعام۔ وَأَدْنَاهَا، اور ان 70 انعامات میں سے کم از کم انعام یہ ہے شہادت الذکر عند الموت، کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس مسواک کی برکت سے اللہ اسے کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب ان 70 میں سے یہ ادنا انعام ہے، ان 70 میں سے یہ ادنا انعام ہے، تو وہ جو بڑے بڑے انعام ہیں مسواک کی وجہ سے وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اور صرف اتنا نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مسواک کے ساتھ، دوسرا نماز پڑھتا ہے بغیر مسواک کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ شان اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اب کتنی دیر لگتی ہے مسواک کرتے ہوئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نسخے کتنے بتائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مسواک کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالسواک، لوگوں مسواک کو لازمی پکڑو، اور جس نے فمن راغب عن السواک فلیس منی، جس نے مسواک کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس نے مسواک کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ تجزیہ کیا کریں نا، وضو کے دوران کتنے لوگ وضو مسواک کر رہے ہوتے ہیں؟ تقریباً 90% لوگ مسواک نہیں کرتے۔ کتنے فیصد؟ 10% کرتے ہیں، ان میں بھی مدارس کے علماء طلباء، مرکز کے لوگ یا تبلیغی جماعت، باقی ہم سب نے تو مسواک کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا آقا فرما رہے ہیں فلیس منی، مسواک کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، میرا دل چاہتا ہے مسواک امت پر لازمی کر دوں، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، ورنہ میں چاہتا تو لا امرتہم بالسواک عند کل وضو، ہر وضو کے وقت انہیں حکم دیتا کہ جیسے وضو کرو، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ویسے مسواک کے بغیر بھی نماز۔ لیکن آقا کی شفقت دیکھیے، رحمت دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ مجھے امت کی مشقت محسوس ہوئی، اس لیے میں نے مسواک کو وضو کی طرح لازمی قرار نہیں دیا، ورنہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ مسواک کو کیا کر دوں؟ لازمی قرار دوں۔ غور کیجئے ذرا، اب جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات کو انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ زبان سے کہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دل کی خواہش کو کانوں سے سنے بغیر ہی پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہمیں مسواک جیسی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگلی بات پہ غور کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط، جب بھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لا امرتنی بالسواک، مجھے جبریل علیہ السلام نے مسواک کرنے کا کہا۔ جب بھی جبریل علیہ السلام آئے مجھے کس چیز کا کہا؟ مسواک کرنے کا، اور اتنی دفعہ کہا لقد خشیت ان اخفی مقدم فیا، مجھے یوں لگا، اتنی دفعہ جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اگلے دانت ابھی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اتنی دفعہ جبریل علیہ السلام نے کہا مسواک کا۔ ذرا غور کیجئے گا، جبریل علیہ السلام کس کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ بولو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا۔ اب جبریل علیہ السلام سیرت نگاروں کے مطابق، تاریخ طبری کے مطابق، جب سے وحی کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کتنی دفعہ؟ سارے بولو کتنی دفعہ؟ 24,000 دفعہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 24,000 دفعہ جبریل نے مسواک کا کہا، اللہ نے 24,000 دفعہ مسواک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ آپ کو کوئی ایک دفعہ بھی کہہ دے، 2 دفعہ کہہ دے، یار اس نے 2 دفعہ تو کہہ دیا، اس نے 3 دفعہ کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں اب 3 دفعہ کہا اس نے، اور اگر وہ بار بار کہتا ہے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اتنی دفعہ کہتا ہے اب مجھے شرم آتی ہے۔ اور یہاں خود تمہارا رازق، خالق، مالک جو تمہیں ہر چیز دے رہا ہے، اس نے مسواک کا حکم 1 دفعہ نہیں دیا، کتنی دفعہ دیا ہے؟ 24,000 دفعہ۔ اور اب بھی اگر انسان مسواک نہیں کرتا تو اس سے بڑا نادم اور اس سے بڑا بے وقوف، سفیہ، احمق کوئی نہیں ہے۔